ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ دوسری نشست میں حضرت اقدس علیہ السلام کا حق تھا کہ پہلے اپنے اعتراض پیش فرماتے ہیں، مگر ماسٹر صاحب نے وقت ضائع کرنے کے لیے پہلی نشست کے متعلق ایک فضول جھگڑا شروع کر دیا اور ستیہ رتھ پرکاش کے ایک حوالے کی ضد کرنے لگے اور مصر تھے کہ جب تک حوالہ نہ دیا جائے اور اس امر کا تصفیہ نہ ہو لے دوسری گفتگو نہیں کر سکتے۔ آخر جب کافی بحث ہو گئی تو حضرت اقدس علیہ السلام نے قضیہ ختم کرنے کے لیے یہ تحریر لکھ دی کہ جب ہم یہ بحث شائع کریں گے تو ستیہ رتھ پرکاش کا حوالہ بھی لکھ دیں گے۔ اس حکمت عملی سے یہ جھگڑا رفع دفع ہوا اور اصل کارروائی شروع ہوئی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی طرف سے آریہ سماج کے متعلق تحریری اعتراض پیش ہوا تو ماسٹر صاحب نے 3 گھنٹے میں سوال کے صرف ایک ٹکڑے کا جواب قلم بند کر کے سنایا اور دوسرا حصہ سوال کے متعلق جو مفتی نجات کے بارے میں تھا یہ جواب دیا کہ اس کا جواب ہم اپنے مکان سے لکھ کر بھیج دیں گے۔ حضور نے ایسا جواب لینے سے انکار کر کے فرمایا کہ آپ نے جو کچھ لکھنا ہے اسی جلسے میں حاضرین کے روبرو تحریر کرے۔ اگر گھر میں بیٹھ کر لکھنا تھا تو پھر اس مباحثے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مزید فرمایا جس قدر آپ نے لکھا ہے وہی ہمیں دے دیں تا اس کا ہم جواب الجواب لکھیں۔ ماسٹر صاحب نے معذرت کی کہ اب ہماری سماج کا وقت ہے، ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ اس پر حضور علیہ السلام کو سخت افسوس ہوا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا کہ جو کچھ معاہدہ ہو چکا تھا اسے توڑ دیا۔ نہ آپ نے پورا جواب لکھا اور نہ اب ہمیں جواب الجواب لکھنے دیتے ہیں۔ بہرکیف یہ جواب الجواب مجبوراً بطور خود تحریر کر کے رسالے کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی ماسٹر صاحب اپنے رفقا سمیت اٹھ کر چلے گئے اور حاضرین جلسے پر صاف کھل گیا کہ ماسٹر صاحب کی یہ تمام تر کارروائی سرتاپا گریز اور کنارہ کشی کے لیے ایک بہانہ تھی۔ اس نشست میں سامعین کی تعداد غیر معمولی طور پر زیادہ تھی۔ صدہا مسلمان اور ہندو اپنا کام چھوڑ کر محض مباحثے کی کارروائی دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے اور مکان کا صحن حاضرین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حاضرین میں شیخ مہر علی صاحب رئیس اعظم ہوشیار پور اور بابو احمد حسین صاحب ڈپٹی انسپکٹر پولیس سمیت شہر کے معززین جن میں ڈاکٹرز، وکلاء، حکماء، ہیڈ ماسٹر اور مدرسین وغیرہ شامل ہیں موجود تھے۔ یہ تمام قابل احترام شخصیات بہت شوق سے مباحثے کی کارروائی کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن ماسٹر صاحب موصوف اسلام کی فتح اور آریہ دھرم کی شکست کو دیکھتے ہوئے سراسیمگی اور گھبراہٹ کی وجہ سے ایسے مبہوت ہوئے کہ چہرے پر ہوائیاں چھوٹنے لگی اور ناکارہ عذر کر کے جواب دیے بغیر ہی مباحثے سے راہ فرار اختیار کی۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے ان کو یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ اس وقت مسلطن ٹھہرنا نہیں چاہتے تو میں 2 روز اور اس جگہ ہوں اور اپنا دن رات اسی خدمت میں صرف کر سکتا ہوں، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ مجھے فرصت نہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے چند ماہ بعد ہی یعنی ستمبر 1886 کو یہ مباحثہ سرما چشم میں آریہ کے نام سے شائع فرما دیا، جس میں آپ علیہ السلام نے ستیہ رتھ پرکاش کا مطلوبہ حوالہ اور اس کے علاوہ وہ جوابات بھی جو مباحثے میں نہ تمام رہ گئے تھے اس خوبصورتی سے شامل فرما دیے کہ کتاب کو ایک تاریخی دستاویز اور عظیم شاہکار کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے اس کتاب میں آریہ سماج پر زبردست تنقید کی اور معجزات و خوارق قرآنی، عجائبات عالم، روح کے خواص، کشف قبور، انسان کامل اور قانون قدرت جیسے مسائل پر بھی بڑی لطیف روشنی ڈالی، اور بالخصوص بتایا کہ خدائی قانون کا احاطہ جب کسی انسان کے لیے ممکن نہیں
تو کسی معجزے کو قانون قدرت کے منافی کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ حرد العزیزی حاصل کی تھی، کیونکہ باقی علماء میں یہ استعداد اتنی نہیں تھی یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا، اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ۔ نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا۔ ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے، چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آتا ہے، اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی۔ علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا، کیونکہ یہ عیسائیوں کو جواب دیتے تھے۔ تحریک پاکستان ہی نہیں، خود جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ثناء اللہ امرتسری، اصل میں یہ ایک خاص دور تھا جب کہ اسلام کے خلاف ایک تو عیسائی متاثر تھے، یہ خود تھے، یہ غلام رسول مہر اور عبدالمجید سالک احمدی تھے۔ میری اطلاع نہیں ہے یہ، بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو کام وہ کر رہا تھا اس نے تو عیسائی مشنریز کے ساتھ مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی۔ کس نے؟ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی۔ اچھا۔ اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی۔ اچھا، ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ ہے عقیدہ رہے ان کے پاس، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن سنا ہے کہ آدمی بڑا صالح اور وہ مقابلہ کرتے تھے ان عیسائیوں سے نہیں، مگر یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ متاثر ہوئے تھے، جیسے شروع میں کہا تھا انہوں نے پروگرام سے کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے۔ مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور، یہ 1898-99 کی بات ہے، کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے۔ کولوں اساں کچھ بنایا تے دسو، کوئی ہور مہدی جے آیا تے دسو۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین۔